لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ فرمایا نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، اور سختی تنگ دستی میں اور مصیبت بیماری میں اور جنگ کی شدت یعنی جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جو کچھ بیان ہوا آپ نے سماعت فرما لیا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری جو شخص اس کا عامل ہو گیا، یعنی اس پہ عمل کرنے، صرف اس ایک آیت پہ عمل کرنے والا ہو، تو وہ شخص بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، صرف اس آیت پہ عمل کرنے والا شخص ہو۔ اس میں ایک آیت میں دیکھیں کہ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا دین بیان فرما دیا اور انسان کو ساری کامیابی کی راہ بتا دی کہ راستہ کون سا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ کے متعلق اس سپارے کے شروع میں قبلہ پھر جانے کا تحویل قبلہ کے متعلق تھا کہ قبلہ بیت المقدس سے اب بیت اللہ شریف کی طرف ہو گیا ہے، تو مسلمانوں نے تو اس پہ عمل کیا، صحابہ کرام نے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا، نہ ادھر پڑھیں نہ ادھر پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، یہ بھی نیکی ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نیکی ہے، فرض بندہ ادا کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن نیکی صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نیکیاں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ بعض لوگ ہم میں سے صرف نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں صرف نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے اس کے علاوہ کوئی کام وہ نہیں کرتے، یعنی نیکی کا کوئی کام وہ ان سے نہیں ہوتا، نہ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، نہ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ اہل محلہ کا خیال رکھتے ہیں، اور نہ وہ کچھ اور حقوق جو حقوق اللہ ہوتے ہیں انہیں ادا کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو نماز انسان کو بے حیائی سے نہیں روکتی، یعنی گناہوں سے نہیں روکتی، تو وہ نماز اس بندے کو اللہ سے اور دور کر دیتی ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو پیر صاحب نے یہاں تفسیر ضیاء القرآن میں نقل فرمائی ہے، حدیث پاک ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی نماز تو قرآن پاک میں ہے نا، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو یعنی صرف نماز پڑھ کے بندہ کہے کہ میں نے پورے دین پہ عمل کر لیا، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ
ایک واقعہ بھی وہ اس طرح ملتا ہے کہ ایک دوست تھا، دو دوست تھے جو مکہ پاک میں رہتے تھے، اور اس میں اس طرح ہوا کہ ایک دوست تو کسی اور ملک کا رہنے والا تھا، غالباً ایران کا تھا، اور اس نے صرف بیت اللہ شریف کی عزت کی خاطر کہ وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اپنا ملک چھوڑ کے وہاں پہ جا کے وہ عبادت میں مصروف ہو گیا، اور زمانہ دراز تک وہاں عبادت میں مصروف رہا۔ وہاں پہ اس کا ایک خاص دوست تھا جو جدہ یا ریاض کا رہنے والا تھا، تو اس دوست نے اس کے پاس اپنی امانت رکھوائی، ٹھیک ہے، کچھ پیسے اس کے پاس رکھوا دیے۔ تو وہ عبادت میں مصروف تھا، بندہ بہت نیکوکار انسان تھا، تو کافی عرصے کے بعد اس سے موت آ گئی، مر گیا وہ۔ جب فوت ہوا تو جو اس کا قریبی دوست تھا اس نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی، تو اس کے جب معلومات کی تو کسی کو پتہ نہیں تھا، اس کے گھر والوں کو کسی کو بھی، کہ وہ امانت اس نے کہاں پہ رکھی ہے، وہ پیسے کہاں رکھوائے ہیں۔ تو پیسے کافی مالیت زیادہ تھی، تو سخت پریشان ہوا، اور وہاں پہ وہ امام صاحب کے پاس گیا، تو انہوں نے اس سے ایک طریقہ بتایا کہ اس طریقے پہ امام صاحب کوئی صاحب دل ہوئے ہیں، انہوں نے طریقہ بتایا کہ تو رات کو پچھلے پیر، چونکہ وہ بندہ بہت نیکوکار انسان تھا، تو پچھلے پیر رات کے پچھلے حصے میں تو جا کے آب زمزم کے کنویں پہ، زمزم کے کنویں پہ تو جا کے اس کو نام لے کے پکارنا، تو جنتیوں کی روحیں وہاں پہ ہوتی ہیں، وہاں سے وہ بولیں گی، سبحان اللہ، تو اس کی روح تجھے جواب دے گی۔ اس نے آب زمزم پہ جا کے نام لے کے پکارا تو کوئی جواب نہ ملا، دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر جواب نہ ملا، تو اس نے امام صاحب کو بتایا، تو انہوں نے کہا افسوس ہے کہ لگتا ہے کہ تیرے ساتھی کی روح کسی اور مقام پہ ہے، یعنی دوسرا مقام تو جہنم ہی ہے پھر۔ تو انہوں نے کہا کہ تو شام میں چلا جا، اور وہاں پہ ایک کنواں ہے، اور اس مقام پہ جا کے اس کا نام لے کے پکارنا، تو اس کنویں کا تعلق جہنم کے ساتھ ہے، یہ خدا کے راز ہیں، بس برزخ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو وہاں پہ جا کے پکارنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہاں پہ جا کے پہلے دن ہی پکارا، تو اس نے حاجی صاحب نے جواب دیا، جواب ملا، تو اس نے کہا کہ آپ نے تو اتنے حج کیے اور اتنے پرہیزگار ہیں، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو تو آب زمزم پہ بولنا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے، میں نے نیکیاں تو بہت کی ہیں، لیکن ایک عمل کے سبب مجھے پکڑ لیا۔ وہ عمل کیا ہے؟ اس حاجی صاحب نے کہا کہ میری ایک بہن ہے، بیچاری غریب مسکین ہے، تو میں سفر کر کے یہاں آیا، یہاں ہی رہتا رہا، اللہ نے بہت کچھ مال و دولت عطا کیا، لیکن زندگی بھر اس کا میں نے خیال نہیں رکھا، مرا تو اللہ نے ساری عبادت منہ پہ ماری، اور اس بہن کے حق میں مجھے پکڑ لیا، اور اب میری روح یہاں سے بول رہی ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو ساتھ ہی بتا دیا کہ آپ کی امانت میں نے فلان جگہ پہ وہاں رکھی ہوئی ہے۔ تو دوست روتا ہوا وہاں سے واپس پلٹا، اور اس نے اپنی امانت بھی وصول کی، اور ساتھ ہی اس نے سفر اس کے ملک کا باندھا اور اس کی بہن کے پاس پہنچا، قریبی دوست تھا، تو اس کی بہن کے پاس پہنچا اور جا کے اس کی منتیں کی۔ پہلے تو وہ روئی اور زاروں کی تار روئی، لیکن جب بھائی کی حالات سنے تو بہنیں پھر بہنیں ہوتی ہیں، اس نے معاف کر دیا۔ جب معاف کیا تو یہ دوست پھر آب زمزم پہ گیا، اور اس نے وہی عمل دہرایا جو امام صاحب نے بتایا تھا، تو اب اس کی روح جو تھی وہ زمزم کے کنویں سے بولی، اور اس نے شکریہ ادا کیا، اور اس نے کہا کہ آپ کا بہت بڑا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے عذاب سے چھٹکارا دلوایا۔ تو نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، باقی کوئی کام دنیا کا نہ کرے۔ نیکی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بھی نیکی ہے کہ انسان بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر
اور اللہ کی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اللہ پر کس طرح ایمان لانا ہے، چلیں وہ بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں بعد میں. اور اس سے اگلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر، قرابت دار رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رشتہ داروں پہ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حضور نے فرمایا کہ مال کا حق ہوتا ہے، تو اپنا مال قرابت داروں پر، غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرے. سب سے پہلے تو رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرے. اور یتیموں پر، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ یتیموں پر اپنا مال خرچ کیے جائے. جو یتیم کے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھے تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال بھی آئیں گے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بالوں کی تعداد کے مطابق اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو یتیم پہ جو بندہ مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. تو یتیموں پر اپنا مال خرچ کرے. اور محتاجوں پر، محتاج کتنے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، تو محتاجوں پہ اپنا مال حسب استطاعت، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے تو خرچ کرنا. جو بندہ خرچ کرے تو وہ نیکی کا کام کر رہا ہے. اور مسافروں پر، کہ مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو اس کا اللہ کے بغیر کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا. تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ جب کوئی مسافر ہو تو مسافر پہ، اللہ نے مسافر پہ اتنا، یعنی مسافر کا خیال رکھا ہے کہ نماز بھی آدھی فرما دی ہے. ٹھیک ہے، قصر نماز جس کو کہتے ہیں، نماز کو بھی ادا کر دیا گیا ہے. تو جو مسافر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو یقیناً وہ بہت بڑی نیکی اللہ کے خزانے میں اپنے لیے جمع کروا رہا ہے. اور اسی طرح مانگنے والوں پر، جو بندہ یہ کہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے سامنے تو مانگنا، یہ اس طرح اگر اسے حاجت نہیں ہے اور حضور نے فرمایا کہ وہ پھر بھی مانگتا ہے تو وہ اپنے لیے آگ جمع کر رہا ہے. لیکن جس سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس سے اس کا شجرہ نسب کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تجھے ضرورت ہے کہ نہیں ہے. بس وہ ظاہری طور پہ مانگ رہا ہے، مسلمان ہے، تو اس پر اس نے ظن رکھتے ہوئے اس کی مدد کرنی چاہیے. تو جو بندہ مدد کرے گا، تو بعض دفعہ اس طرح کے معاملے بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی. تو وہ اکثر، بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب والدہ فوت ہوئی تو میں نے دوسرے تیسرے دن خواب میں انہیں دیکھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو والدہ محترمہ نے کہا میں آپ سے بہت خوش ہوں، اصال ثواب کافی سارا کیا تھا انہوں نے، تو میں آپ سے بہت خوش ہوں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. اور آپ نے ایک جو آنا، جو آپ کے ایک آنے نے مجھے بڑا فائدہ دیا ہے. ساتھ یہ جملہ کہا، ایک آنے نے. ٹھیک ہے، تو وہ آنا، وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ وہ آنا والدہ فوت ہونے کے بعد کوئی مسافر آ گیا مانگنے کے لیے. تو یہ کافی وقتوں کی بات ہے، آنے کی بڑی حیثیت ہوا کرتی تھی. تو مانگنے کے لیے کوئی شخص آیا تو میں نے وہ آنا والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے اس سے دیا. تو جب خواب میں والدہ نے یہ بتایا کہ اس آنے نے مجھے بہت جو ہے فائدہ پہنچایا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے انسان پہ بہت بڑا کرم کر دیتا ہے. تو جب بھی کوئی مانگنے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگوں نے شکایت کی کہ فلاں دھوبی ہے اور وہ ہمارے کپڑے ہم سے دھونے کے لیے لیتا ہے لیکن چھپا لیتا ہے، یا بیچ دیتا ہے یا انہیں خراب کر دیتا ہے، تو آپ اسے سمجھائیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا. جب 2-3 دن ہو گئے تو نہ سمجھا، 2-3 دفعہ سمجھایا نہ سمجھا، تو اللہ کے پیغمبر ناراض ہو گئے. ناراضگی کے آثار، پیغمبر جب ناراض ہو جائیں تو پھر بدعا کی ضرورت نہیں ہوتی، عذاب الہی آ جاتا ہے. تو اس پر اس طرح کا عذاب آیا کہ اس نے وہ گٹھڑی جب کپڑوں کی اٹھائی تو اٹھا کے وہ چل پڑا. چلتے چلتے اس نے اپنے وہ دھونے کے مقام پہ جا کے گھاٹ پہ اس نے جب اس سے کھولا تو کپڑوں کے بجائے اس میں سے بہت بڑا سانپ نکلا. وہ کپڑے سارے سانپ، وہ اللہ کی ناراضگی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے، اس وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو گیا تو وہ کپڑے سانپ بن گئے. تو اس نے کھولا اور وہاں سے بھاگ گیا.
تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پاس پھر آیا توبہ کرتا، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ بھائی تو ابھی زندہ ہے، تیری تو آج موت ہونی تھی کہ تو باز نہیں آتا، اور اللہ نے تجھ پہ ایک سانپ مسلط کیا تھا، وہ عمل جو تھے وہ تیرے سانپ بن گئے تھے۔ تو اس نے کہا حضرت میں تو زندہ ہوں، میں نے سانپ تو دیکھا ہے لیکن ڈسا نہیں ہے، میں بھاگ آیا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص نے، عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے راستے میں کوئی نیکی بھی کی تھی؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں۔ پھر سوچتے سوچتے اس نے بتایا کہ میں نے مسافر کو، کوئی مانگنے والا تھا، اس کو روٹی ایک دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تو نے چونکہ صدقہ کیا تھا اور اس وجہ سے اللہ نے تجھ پہ آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا اور تیری جان بچ گئی۔ تو بعض دفعہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ فرمایا کہ مانگنے والوں پہ اپنا مال خرچ کرے، یہ بھی نیکی ہے، اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرنے میں خرچ کرے۔ تو غلام تو اس زمانے میں یعنی خاص کر کے ہمارے ملکوں میں یہ سلسلہ نہیں ہے، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ زر خرید غلام ہوا کرتے تھے، پیسوں سے انسانوں کو خرید لیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس معاملے کی بہت سخت حوصلہ شکنی کی ہے، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام نے بے شمار لوگوں کو خرید کے پھر انہیں آزاد کروایا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے، غلام آزاد کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جس نے کسی غلام کو آزاد کروا دیا۔ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو فدیہ بنا دے گا۔ تو غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرنے میں جو بندہ اپنا مال خرچ کرے تو یہ نیکی ہے، اور نماز قائم کرے، ٹھیک ہے، نماز اپنے وقت میں سنت کے مطابق جو طریقہ کار ہے اس پر جو ہے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرے، تو یہ نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور پیچھے جو صدقے کی قسم تھی وہ نفلی صدقہ تھا، ٹھیک ہے، اب زکوٰۃ جو آگے زکوٰۃ کا ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیشہ تقریباً 7 ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں قرآن پاک کے شروع میں جو صفحہ ہے اس میں بھی زکوٰۃ کا اور نماز کا ساتھ ہی حکم آیا ہے۔ تو یہ ساتھ کیوں حکم آتا ہے، اس میں ایک خاص راز ہے۔ راز یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ انسان کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اور مال جو زکوٰۃ ہے وہ انسان کے مال کو گندگی سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا اور مال اس کا نماز کا ساتھ ذکر آتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، یعنی جب بھی اللہ سے وعدہ کیا جائے کہ یا اللہ فلاں کام میں کروں گا تو میرا فلاں کام ہو جائے گا، جس کو ہم اپنی زبان میں نظر بھی کہتے ہیں، منت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وعدے کو پورا کرے، اور جب بندے سے وعدہ کرے تو اس کو بھی پورا کرے۔ 15 میں اس بارے میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب وعدہ کرو تو اس سے پورا کرو، کیونکہ ہر وعدے کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک نوجوان، حالانکہ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ غالباً، کہ کسی جوان سے آپ نے کچھ معاملہ کیا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ یہاں پہ ٹھہرے، میں واپس پلٹتا ہوں۔ تو وہ کہے کہ چلا گیا، تو اسے شاید بات یاد نہیں رہی، تو تیسرے دن اس سے بات یاد آئی، تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق و امین ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کا ایسا عقیدہ تھا آپ کے متعلق، تو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے تو وہ یقیناً میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تیسرے دن واپس آیا تو نبی پاک علیہ السلام اسی مقام پہ اللہ 3 دن وہاں کھڑے، آپ جو اس نوجوان کا انتظار کرتے رہے کہ اب واپس آتا ہے، اب آتا ہے، صرف یہ کہ وہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں یہیں پہ ہوں، اس بنا پہ وہاں پہ 3 دن گزارتے ہیں آپ، اور نوجوان آیا تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو پہلے تو اس طرح کا معاملہ ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے، تو اگر کر بھی لیں کسی کا 10-15 منٹ انتظار کر بھی لیا تو اس کی پھر خیر بھی نہیں ہوتی کہ تو نے مجھے اتنا انتظار کروایا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے صرف مسکراتے ہوئے صرف اتنا فرمایا
کہ تو نے مجھے تو مشکل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، تو اتنا فرمایا۔ تو 3 دن آپ نے وہاں پہ انتظار فرمایا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ جب وعدہ کرے تو نیک بندہ وہ ہے جب وعدہ کرے تو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اور 15ویں سپارے میں فرمایا کہ وعدے کے متعلق تو سوال بھی ہونا ہے۔ اب آگے جو اللہ نے فرمایا، اور سختی یعنی جب تنگ دستی انسان پہ آ جائے اور مصیبت یعنی کوئی بیماری ہو، تنگ دستی ہاتھ تنگ ہو جائے، ٹھیک ہے، مالی طور پہ، اور مصیبت ہو یعنی کوئی بھی مصیبت ہو، چاہے بیماری ہو کوئی بھی ہو، اور جنگ کی شدت یعنی جہاد کے میدان میں جب جنگ کی شدت ہو، مسلمان مغلوب ہونے لگیں خدا نخواستہ، تو اس حال میں اس وقت صبر کرے، تو صبر یعنی صبر کرنے والے ہوں، تو وہ ان کے متعلق یہ سب بیان فرما کے اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے بھی ہیں اور یہی لوگ جو ہیں پرہیزگار بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی لوگ پرہیزگار بھی ہیں۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ سچا فرما دے اور جنہیں اللہ تعالیٰ پرہیزگار کہہ دے تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ دوسرے سپارے کا پہلا پا تو ختم ہو چکا ہے، دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے یہ آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے، دوسرا پاؤ یعنی دوسرے سپارے کے 2 ورقے آپ الٹیں گے 16 لائنوں والے قرآن پاک پہ، تو تیسرے پیج پہ، تیسرے صفحے پہ آپ کو یہ آیت مبارکہ نظر آئے گی، لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ تو اس کو ذہن میں رکھ لیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش فرمایا کریں، کچھ تو بندہ کرے۔ آیت نمبر بھی بتا دیجیے۔ تو آیت نمبر بھی 177 ہے، یہ سورہ بقرہ کی 177 آیت نمبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ کچھ تو بندہ عمل کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ مادرزاد ولی ہوتے ہیں، اللہ پہلے ہی سے پسند کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کے ولی ہی ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری طرف والذین جاہدوا فینا، جو ہماری طرف تو مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ سے مراد یہ کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم انہیں راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جو کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی ولایت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو تھوڑی سی کوشش کریں گے، حدیث پاک آپ نے سنی ہے کہ میرا بندہ اگر میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انسان تھوڑی سی توجہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا لازمی انشاءاللہ مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز قصر کتنے کلومیٹر بعد شروع ہوئی؟ اچھا، نماز قصر کا یہ مسافر کے لیے ہے نماز قصر، ٹھیک ہے نا۔ قصر سے مراد یہ ہے مختصر کرنا، ٹھیک ہے، آدھی کر دینا۔ تو نماز قصر صبح کی نمازیں 2 ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظہر کی نماز کی 4 رکھتے ہیں، تو ٹائم ہے، سواری نکلنے کا خطرہ نہیں ہے، گاڑی وغیرہ، تو سنتیں ساتھ پڑھنی ہے۔ نہ پڑھیں تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پڑھیں تو ثواب ہوگا، نہ پڑھیں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ میں بندہ کہے جی ٹائم ہے تو چلو میں 4 ہی پڑھ لیتا ہوں، 4 رکھتے ہیں، فرض نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نا، سنتیں پوری پڑھنی ہے اگر ٹائم ہے۔ اور جب ظہر کا فرض پڑھیں گے تو انہیں 2 پڑھنا ہے، 2 پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ 4 پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ظہر کی 2 پڑھیں گے، اور عصر کی بھی اسی طرح 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، جنہیں ہمیں بری ہوئی رکعتیں کہتے ہیں، پہلی 2 رکعتیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھنی ہے۔ اور نماز مغرب کی 3 پڑھنی ہے، ٹائم ہے تو سنتیں بھی پڑھ لیں، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح آگے عشاء جاتی ہے، تو عشاء کی مغرب کی 3 پڑھنی ہے، پوری نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ عشاء کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور ساتھ وطر بھی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، 3 وطر ہیں، 5 رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو سنتیں اگر ٹائم ہے تو پڑھ لیں،
نہیں پڑھیں گے تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے. یہ سفر کا مسئلہ ہے. تو اس میں اس میں جو شرعی سفر ہوتا ہے نا، تو اس کو 3 منزل پہ بندہ جا رہا ہو تو 3 منزل آج کل کس کو پتہ ہے، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 92 کلومیٹر ہو نا، 90 تو 2 92 کلومیٹر اگر سفر ہے، اس سفر کے ارادے سے بندہ نکلے کہ میں نے 92 کلومیٹر جانا ہے، تو آپ جب گھر سے نکلیں گے تو آپ مسافر ہیں. مثال کے طور پہ یہاں اپنے گھر سے نکلا بندہ، اب چونکہ ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، یہاں پہ دیہات ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے نکلے تو ہری پر پہنچے تو نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہو گیا ہے، ابھی ہم 92 کلومیٹر طے نہیں کیا، بلکہ ہم جب گھر سے نکلیں تو مسافر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہری پور اگر نماز ظہر کا وقت ہے تو نماز ظہر ہم نے قصر پڑھنی ہے. تو ذہن میں ارادہ یہ ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ یہاں سے میں اسلام آباد جا رہا ہوں، تو اسلام آباد اتنا سفر بن جاتا ہے، تو جو بندہ اسلام آباد کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ یہ راستے میں جتنی نمازیں آتے جاتے پڑھے گا، وہاں پہ رہ کے پڑھے گا تو مسافر ہوگا. تو ہاں اگر اس کا ارادہ ہے کہ میں 15 دن وہاں پہ رہوں گا، یعنی 14 دن سے زیادہ رہوں گا، تو پھر مسافر نہیں ہے. 14 دن سے کم رہے گا تو وہ بندہ مسافر ہے اور اس پہ سفر کے احکام لاگو ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین.